روایات میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا جب پوری دنیا پر کفر و شرک پھیل جائے گا اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے پیاسے بن جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور ساری زمین کفرستان بن جائے گی۔ اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک محدود رہے گا، چنانچہ اس وقت تمام مسلمان اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہوگا اور مسلمان طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوگی اور مسلمان انہیں پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ پھر تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر 1-2 حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث میں ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی حق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بے شک امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اور وہ اس دنیا پر حکومت کریں گے۔ مہدی امام مہدی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا لقب ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں موجود تمام سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ سورج گرہن دوپہر کے وقت ہوگا اور ایسا سورج گرہن پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سورج گرہن اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی ڈر جائیں گے، اور 3 یا 7 راتیں مشرق کی طرف ایک خوفناک بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور اسی سال بہت بڑے زلزلے بھی آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ترکی ایک بار پھر سے غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مکہ کے تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر ترکی مسلمانوں کے پاس آ جائے گا۔ وہ لوگ جو سب سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے وہ خراسان کا لشکر ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے اور زمین پر اللہ کے سوا ان کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی بڑی نشانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کو ایک رات میں ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خود بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں، اور پھر ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی رہنمائی فرما دے گا، جس کے بعد وہ تمام مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ہوں گے، شکل و صورت نہیں بلکہ عمل و اخلاق کے اندر، اور امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے اور پوری دنیا کو انصاف اور ایمان سے بھر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک جزیرے پر مر جائے گا اور وہ جزیرہ عرب میں ہوگا، اور اس بادشاہ کے 3 بیٹے آپس میں بادشاہت کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، اور یہ تینوں شہزادے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ یہ لڑائی پورے عرب میں پھیل جائے گی۔ اس لڑائی سے بچنے کے لیے مدینے میں رہنے والا ایک آدمی جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، وہ مدینے سے خاموشی سے نکل کر مکہ چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اس مسئلے میں خود کو نہیں پھنسانا چاہتے ہوں گے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے۔ لیکن اس کے باوجود مکہ والے لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے۔ جب یہ خبر پوری دنیا کے اندر آگ کی طرح پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے بہت بڑا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو وہ لشکر پورا زمین میں دھنس جائے گا۔ پھر قبیلہ قریش کا ایک سردار
وہ امام مہدی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھیجے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے یہ لشکر بھی امام مہدی علیہ السلام سے جنگ میں ناکام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پہچاننے کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1 کہ ان کی چوڑی پیشانی ہوگی۔ نمبر 2 پتلی ناک ہوگی جو آگے سے تھوڑی سی اٹھی ہوگی۔ نمبر 3 ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نمبر 4 وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوں گے۔ تو خراسان سے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں مل جائے گا، اور اب یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اور پھر جب امام مہدی علیہ السلام یہ سن لیں گے تو امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز تو شیطان کی تھی اور اس نے لوگوں کو جھوٹ بولا تھا۔ لیکن جب امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچیں گے پھر دجال نکل آئے گا، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی، تو لوگ کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم امامت کے لیے آگے تشریف لائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا۔ تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو تمام لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اسی وقت دجال کی یہ حالت ہوگی کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرے گا تو وہ بھاگے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے قریب اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے اور وہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔